جو ہمارا سلیبس ہے وہ زاد الطالبین ہے. زاد الطالبین. زاد اردو میں میرا خیال ہے آپ جانتی ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. اردو میں ہم بولتے ہیں ذات. کوئی ہینڈ ریز کریں مجھے بتائیں کہ ذات کس کو کہتے ہیں. ہینڈ ریز کریں اور بتلائیں کہ ذات کس کو کہتے ہیں. اردو میں ہم بولتے ہیں ذات. جی ام حسن. ذات سے مراد ہے توشہ، وہ سامان جو سفر میں ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کو جو ہے وہ ذات کہتے ہیں. تو وہ جی سامان جو سفر میں ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کو جو ہے وہ زاد کہتے ہیں. اور حافظہ فوزیہ ابراہیم آپ بتائیں. اچھا آپ لوگ خود نہ مائک آن کیجئے گا. مائک جب میں آپ کو کہوں تو پھر کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ خود نہ مائک آن کیجئے گا. جی حافظہ ابراہیم, فوزیہ ابراہیم, جی بیٹا بتائیں. جی استاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طالبین جو ہے, طالبین کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں طالبین کیا ہے؟ طالب, اردو میں طالب کس کو طالب کہتے تو چاہنے کو کہتے ہیں استاد صاحب، یعنی کسی چیز کی چاہت رکھنا اس کو، ہیں؟ رکھنے والا, اور کسی رکھنے چیز والا. کی جی چاہت رکھنے والا چاہت بیٹا. تو جی علم کی جو چاہت رکھنے والے ہیں, جو لوگوں کے ہاں جب طالب کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر بیٹا جی طالب سے مراد جو ہے وہ طلبہ ہوتے ہیں. جی سکرین شیئر ہوگی جی سب کے ساتھ؟ جی استاد صاحب شیئر. سکرین بیٹا شیئر ہو گئی ہے؟ سب کو نظر آ رہی کتاب زاد الطالبین؟ جی وائس میں, اس میں میسج میں مجھے بتلا دیں, ٹیکسٹ میں بتا دیں کہ سکرین شیئر ہے. ٹیکسٹ میں بتا دیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو زاد کہتے ہیں سامان سفر کو. طالبین, اپنے مائک آف رکھیے گا جی, مائک آف رکھیے گا. عشرت شہین مائک آف رکھیے گا. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے پھر میں کہوں گا کہ فلاں بولے. ہاں جی. تو طالب جو ہے, طالبین جو ہے یہ طالب کی جمع ہے. تو ذات کہتے ہیں سامان سفر کو, اور طالبین جمع ہے طالبین کی, طالبین جمع ہے طالب کی, یعنی طلباء کا سامانی راہ, سامان سفر. شابانو بیٹا مائک آف رکھیں, بیٹا مائک آف رکھیں شابانو. تو زاد الطالبین یعنی طلباء جو ہیں ان کے لیے سامان سفر, ان کے لیے توشہ, ان کے لیے زاد راہ. تو یہ کتاب کا عنوان دیا ہے کہ یعنی احادیث کا یہ جو مجموعہ ہے طلباء کو یہ مستحضر رکھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. یہ کتاب کا نام ابھی کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں آپ کو بتلا رہا, صرف آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو کتاب ہے اس کا نام زاد الطالبین ہے, اور اس کے مصنف جو ہیں مولانا عاشق الہی برنی ہیں. اس کے جو مصنف ہیں یہ نیچے نام لکھا ہوا ہے, محمد عاشق الہی البرنی. کتاب کا نام زاد الطالبین. احادیث کا مجموعہ ہے, احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے. احادیث جو ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ اس میں جو ہے مولانا عاشق الہی صاحب نے جو ہیں وہ کیا کر دی ہیں, طلباء کے لیے جو ہیں وہ اکٹھی کر دی ہیں. اب بیٹا آپ کی کلاس جو ہے میرا خیال ہے کہ تعداد جو مارننگ کلاس ہے, مارننگ سیشن ہے, وہ میرا خیال ہے اکٹھا ہو گیا ہے. تو تقریباً 87 جو ہیں اس وقت آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ہم شامل ہیں درس نظامی میں. تو کچھ باتیں اب بنیادی جو ہیں, سیدہ نور بیٹا مائک آف, ام حسن مائک آف, یہ مستحب وہ لگا دیں ذرا آپشن کہ میوٹ آل یہاں سے کر دوں.
میوٹ آئل کر دیں، پھر بعد میں جو ہے نا میں ان کو اجازت دیتا جاؤں گا جی. نہیں ان کو کیسے، اچھا نہیں کہ چل رہا تھا جی ٹھیک ہے. تو اچھا جو تو تخصصات کے ہیں تو مفتی صاحب آپ کو جو ہے ابھی لنک بھیجیں گے جی. جو بیٹا تخصص کے لیے آئے ہیں وہ ذرا مفتی صاحب نیا لنک شیئر کرتے ہیں، یہ درس نظامی کا لنک ہے، تو مفتی صاحب تخصص کا یہ لنک آپ کو بھیجتے ہیں ابھی. چلیں اب ہم اپنے جو ہے نا وہ موضوع کی طرف آتے ہیں. بیٹا آپ نے سنا فرمان کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. جی عالمات جو ہیں وہ اس گروپ کو بیٹا چھوڑ دیں. جو عالمات ہیں جن کی اسپیشلائزیشن کی کلاس ہے تخصص کی، وہ مفتی صاحب ایک اور لنک جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو ایک اور لنک سینڈ کرتے ہیں، آپ اس کو جوائن کیجئے گا. یہ درس نظامی سال اول کی کلاس ہو رہی ہے. اچھا جی اب درس نظامی سال اول کی طالبات ذرا متوجہ ہوں. آواز نہیں آ رہی؟ ہمارا انس آواز نہیں آ رہی؟ جی بتلائیں جی کہ ان کا ہمارا انس کا جو ہے وہ میسج آیا آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے آواز؟ وائس اوکے ہے؟ شمائلہ ہاشمی بنت یوسف سب کہہ رہی ہیں وائس سے اوکے. بیٹا آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا. اچھا جی اب توجہ سے ذرا نا بیٹا توجہ سے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ ہم نے علم دین سیکھنے کے لیے کوشش شروع کی ہے. آج پہلا دن ہے درس نظامی سال اول کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے ساتھ تکمیل بھی فرمائے. تمام رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہے وہ جو بھی مسائل کسی بھی تعلیمی سفر میں آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی جو ہے وہ ان مسائل سے ہمیں جو ہے کامیاب نکال دے، ختم کرے مسائل کو، مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. تو اس لیے جو ہے نا پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر میں جو ہے یہ باتیں شروع کرتا ہوں. آپ لوگوں نے میں سب کو سن تو نہیں سکوں گا لیکن آپ ضرور ساتھ پڑھیں. آپ ساتھ سب پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. ربی اے میرے پروردگار، یسر آسان کر دے، ولا تعسر اے اللہ اس کو مشکل نہ کیجیے گا، وتمم لنا اور اس کو تکمیل ہماری فرما دے ہمارے لیے، بالخیر خیر کے ساتھ. کام مشکل ہے لیکن آپ خیر کے ساتھ جو ہے اس کی تکمیل فرما دے. یہ دعا مانگی جاتی ہے اسباق کے شروع میں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. تو یہ دعا ساتھ پڑھ لیں. اسی طرح سے قرآن پاک کی دعا جو ہے رب اشرح لی صدری پڑھ لیں. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں شروع میں، سبق کے شروع میں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یہ پڑھ لیں. اسی طرح سے قرآن پاک کی یہ دعا جو ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ دعا بھی پڑھ لیں. اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے علم دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، علم دین کی توفیق دیتے ہیں. تو واقعتاً کائنات میں اربوں انسان ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، علم یعنی کہ اسلام کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی دولت انسان پر، جو سب سے بڑی نعمت انسان پر، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ پھر بیٹا مسلمانوں میں بہت سے لوگ طرح طرح کی مشغولیات میں مشغول ہیں، طرح طرح کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے جو اعلیٰ ترین مصروفیات ہے، علم دین جو ہے سیکھنا سکھانا، بہترین، خیرکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان کہ من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو یہ جو قرآن سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے، یہ جو کام ہے، یہ دنیا کا بہترین کام، علم دین سیکھنا سکھانا دنیا کا بہترین کام۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں قرآن پاک میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ تو یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو اہل علم جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم اور جو ہے غیر عالم جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ جیسے جو ہے وہ کیا، چاند کی، سورج کی فضیلت جو ہے باقی ستاروں پر، ٹھیک ہے، یا میری فضیلت جو ہے تمہارے عام جو ہے نا وہ لوگوں پر۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز علم دین جو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا کرتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے۔ نہیں آ رہی آواز؟ کیوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے، ٹھیک ہے، بلوں میں چیونٹیاں، یہ سب جو ہے وہ علم دین والوں کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا جس کام کو آپ نے منتخب فرمایا ہے، علم دین سیکھنا سکھانا، یہ اس کائنات میں افضل ترین علم ہے، افضل ترین کام ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ تکمیل بھی فرمائے۔ آج 6 سال واقعتاً ایک جو ہے وہ لمبا عرصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس میں ایک تو آپ نے بیزار نہیں ہونا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں نہ آتی تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن چلیں، قرآن پاک کا ترجمہ تو آپ پڑھ رہی ہیں، اتنی فضیلت تو ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک کر رہی ہیں، اتنی فضیلت تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہی ہیں، جب بھی نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو درود پڑھتی ہیں، اور اس میں تو ایک ایک لمحہ جو آپ کا گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعائیں اللہ کی رحمت سے ڈانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گرامر کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی فی الحال تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے بس اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو اس کام سے الگ نہیں کرنا، محنت کریں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے مانگیں گی، یقین کیجئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنے جلے طالب علم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک تھے طالب علم دیکھنے میں کہ یہ لیکن محنت کی اور وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کلاس میں پوزیشنیں بھی لی، انہوں نے کلاس میں پوزیشن بھی لی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے پہلا سبق جو میں آپ سے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، وہ یہی کر رہا ہوں کہ اگر کہیں
علم الصرف میں، علم النحو میں کوئی مشکل نظر آئے کوئی چیز، تو اس سے آپ نے بالکل جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. آپ دیکھیں اگر علم الصرف، علم النحو میں ابھی آپ کو تھوڑی بہت کیونکہ آپ کی واقفیت نہیں ہوگی تو تھوڑا سا اگر مشکل لگے گا تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ مانوس ہو جائیں گی. اچھا ایک سیکنڈ کے لیے ذرا میں اپنی طالبات سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے درس دراسات دینیہ کیا ہے وہ ذرا ہینڈ ریز کریں جی. جن کا دراسات دینیہ مکمل ہے 2 سالہ وہ ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا جی. ماشاءاللہ. اب بیٹا میں صرف آپ لوگوں کو باقی طالبات کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ طالبات ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ جامعہ اشرفیہ سے 2 سالہ دراسات دینیہ مکمل پڑھا ہے. 2 سالہ دراسات دینیہ جو ہے وہ مکمل پڑھا ہے. جب میں نے پہلے دن پڑھانا شروع کیا تھا، ہم نے کلاس شروع کی تھی، تو یہ بیچاری جو ہیں وہ بعض جو ہیں جن کی بالکل ہی مناسبت نہیں تھی، کافی جو ہے وہ پریشان ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب دوسرا سال شروع ہوا تو حدیث مبارکہ میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ یہ خود کرتی تھی. میں تو ایسے بیٹھ جاتا تھا، ان سے کہتا تھا یہ حدیث کا ترجمہ کرو، یہ حدیث کا ترجمہ کرو، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت جو ہے وہ بنا دی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے کہا جی استاد جی ہماری جو ہے نا ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم چاہتی ہیں کہ نہیں مکمل عالمہ کورس کرنا ہے. باوجود اس کے کہ گھروں میں مصروف ہیں بیچاری جو ہیں، باوجود اس کے کہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی اپنے گھر کے کام، بچوں کو سنبھالنے میں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، مشغول ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ان کو برکات محسوس ہوئی ہیں. واقعتاً ہے ہی برکات اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر وقت قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ترجمہ، اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کو پڑھنا، ہر وقت جو ہے وہ اس ماحول میں رہنا. تو انہوں نے کہا جی نہیں درس نظامی شروع کریں گے. تو انہی کی تحریک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تھا ان کا جو ہے ابتدائی یہ جو تحریک تھی ان کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعہ نے پھر جو ہے وہ آغاز کیا ہے. اب ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ساری بہنوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو استاد صاحب اگر پہلا سبق جو آپ کا پڑھا ہوا بھی ہے تو پھر بھی دہرائیں، تو آپ لوگوں نے وہ غور سے اس کو سننا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سبق میں ہم جس وقت ہم نے پڑھا تھا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، پچھلے سبق میں اب دوبارہ انشاءاللہ پکا بھی ہو جائے گا. اور اس میں یہ نہ ذہن میں لائیے گا کہ جی ہمارا تو پڑھا ہوا ہے چلو چھٹی کر لیتے نا، ایسا نہ کیجیے گا. انشاءاللہ اور مضبوط ہوگا اور مضبوط ہوگا. تو ایک بات تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرنی تھی کہ بالکل یہ نہ سمجھیے گا جی ہمارا تو پڑھایا ہے، لیکن درس نظامی میں آپ دیکھیں گی کہ ڈیٹیل انشاءاللہ جو ہے وہ دراسات دینیہ سے مختلف ہوگی. تو اس لیے آپ لوگ بھی اس بات کو اور باقی جو بہنیں ہیں جو نہیں ہیں بالکل، تو ان کا خیال بھی اسی طرح سے ہوگا کہ آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں. استاد صاحب جب تک ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی جو بالکل ابھی جو شروع کر رہی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ نہ آگے استاد صاحب سے آگے نہ پڑھیے گا. یہ بات بھی ذرا یاد رکھیے گا تاکہ آپ کا سلیبس مضبوط طریقے سے سب کا جو ہے وہ کور ہو جائے. اچھا اتنی فضیلت والا کام ہے، اتنی محنت والا کام ہے، تو بیٹا اس کی محنت بھی بہت زیادہ ہے. میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو بھی طالبہ میرے سے رابطہ کرتی تھی میں ان کو ایک ہی میسج دیتا تھا. میں نے کہا جی 6 سال کا پروگرام، 3 گھنٹے کی کلاس، پھر اس کا ہوم ورک، آپ آیا اگر واقعتاً چاہتی ہیں تو پھر گروپ جوائن کریں. یہ نہیں میں نے ہر ایک کو گروپ دیتا گیا، نہیں بالکل بھی نہیں. پہلے ان سے پہلے کہتا تھا وائس میسج میں مجھے بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ مرد ہیں یا عورت ہیں.
جب وائس میسج مجھے میں جواب آتا تھا تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ بیٹا بتلائیں کہ واقعتاً آپ جو ہے اس میں چاہتی ہیں. اگر کوئی واقعتاً تسلی کے ساتھ کہتا تھا کہ جی ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پڑھیں, تو پھر میں ان کو گروپ لنک سینڈ کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بیٹا کہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے, گھر بیٹھے بٹھائے کہاں کہاں پہ آپ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ رابطہ, اور جامعہ اشرفیہ سے آپ براہ راست پڑھ رہی ہیں. یہ آپ کے لیے جو ہے کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. مجھے ایک فون آیا, ابھی 2-3 دن باتیں کروں گا آپ کے ساتھ, کچھ ابتدائی باتیں ہیں, ضروری ہیں, ٹھیک ہے, بے فکر رہیے, یہ سبق کا حصہ ہے. مجھے ایک فون آیا تو وہ کہنے لگی, وہ صاحب کہنے لگے کہ جی قاری صاحب میری بیٹی جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتی ہے اور اس کا ماہانہ خرچہ کوئی 12-15 ہزار بن جاتا ہے, تو آپ نے کوئی درجہ چوتھا درجہ نہیں ابھی شروع کیا. اب میرے لیے اتنا مشکل ہے, وہ پتہ نہیں 14-15 کلومیٹر مدرسہ دور ہے, اور میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں, اور ان کو لینے کے لانے کی ذمہ داری, چھوڑنے کی ذمہ داری, پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے بچیوں کے معاملات میں جو ہے والدین کتنے پریشان رہتے ہیں, تو ایک فکر سا لگا رہتا ہے کہ ہر وقت ہماری بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے آپ کو ایسی جو ہے وہ نعمت عطا کر دی کہ آپ جو ہے براہ راست جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے انتہائی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے ہمیں یہ نعمت جو ہے وہ مل رہی ہے. اور دنیا کے آپ ہینڈ ریز ختم کیجئے گا, دراصات والی ذرا ختم کیجئے گا جی. سودا ہیں, ہینڈ ریز ختم کیجئے گا ذرا. اچھا ہے, اچھا جی. عائشہ امتیاز آپ بھی بیٹا کیجئے. انڈیا کی طالبات کون سی ہیں بھارت کی؟ ہینڈ ریز کریں ذرا. انڈیا کی طالبات آئی ہیں؟ اچھا, ناہید عالم ہے, اچھا جی. اور اچھا جی, نصرت ایسا ہے. اچھا دیکھیں تو صحیح بیٹا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرما دی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں, اس کو غنیمت سمجھیں کہ گھر بیٹھے انشاءاللہ جامعہ کی طرف سے تدریس اس لیول کی ہوگی کہ آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. اساتذہ کی طرف سے دعا بھی کریں گے کہ ساری پابندی ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے بھی کہ کبھی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی اور ساتھ محنت بھی ہم کریں گے. اساتذہ کی ٹیم انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ بڑی مضبوط ٹیم ہے. مفتی اسد صاحب آپ کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ مفتی خرم یوسف صاحب آپ کے ساتھ ہیں. مفتی خرم یوسف صاحب بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں, انشاءاللہ تجوید کی آپ کی بہتر ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ بھی وہ پڑھائیں گے پارہ عامہ کا. اور اسی طرح سے اور کون ہیں آپ کے اساتذہ میں؟ میرا خیال یہی ٹیم ہے آپ کو پڑھانے والی. مولانا عبد النصیر الوی صاحب دراسات میں ہیں. تو یہ محنت والا کام ہے بیٹا, محنت والا کام ہے. پہلی محنت تو حاضری ہے بیٹا کلاس میں ہے, سب سے پہلی محنت کلاس میں حاضری ہے. جب غیر حاضری ہو نا جی تو بڑی نحوست ہوتی ہے. ہمارے تو بزرگ وہ کہتے ہوتے 40 دن تک اس کی نحوست رہتی ہے ایک غیر حاضری کی. میں اپنا تعارف تو میرا خیال ہے اس دن میں نے آپ سے کروایا تھا. اب تو میتھ میں میرا خیال ہے کہ نمبر آ جاتے ہیں, پورے آ جاتے ہیں. 92 میں اس طرح سے نمبر نہیں آتے تھے میٹرک کے امتحان میں پاکستان میں کہ 100 میں سے 98 آ جائیں 97 آ جائیں, ایسے نہیں آتے تھے, بہت مشکل آتے تھے.
اس وقت یہ MCQs ٹائپ نہیں ہوتا تھا، تو میرے اس وقت نمبر بھی 97 تھے اور میٹرک میں آؤٹ آف 100 جو ہے وہ 97 مارکس تھے. اچھا میتھ آتا ہے. ٹریگنومیٹری، الجبرا، جتنے بھی ٹاپکس اس کی جو ہے نا وہ سارے اچھے آتے ہیں، سوائے جو ہے لوگرتھم کے. لوگرتھم کا مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ہے کیا یہ. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ میرے خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، تو میں نے اس میں چلا گیا. جب شادی میں گیا تو وہ لوگرتھم کا جو پہلا لیکچر تھا نا وہ نہیں میں اٹینڈ کر سکا. تو وہ جو ایک لیکچر اٹینڈ نہیں نہ کیا، آج تک لوگرتھم کا مجھے نہیں پتا چلا کہ ہے کیا یہ. تو کیونکہ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں، اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں، ان کا ربط ہوتا ہے. اگر غیر حاضری کریں تو بعد میں جو باقی اسباق آتے ہیں، جہاں جہاں وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہاں جہاں وہ ٹرم آتی ہے، وہاں پر جو ہے پھر انسان پتہ نہیں کیا تھا، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس طرح سے وقت گزر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو درس نظامی کے اسباق ہیں یہ تو بہت کنیکٹڈ ہیں. یہ تو آپ کے لیے بالکل نئے اسباق ہیں، نئی چیزیں ہوں گی. اور اگر پہلا سبق آپ کلاس میں حاضر نہیں تھیں تو کل کو دوسرا سبق جو ہوگا وہ پہلے کے سمجھنے پر موقوف ہوگا. اگر پہلا آتا ہوا تو دوسرا سمجھ میں آئے گا، علم الصرف کی بہت سی اصطلاحات ایسی ہوں گی کہ پہلے آپ نے پڑھا ہوگا تو بعد والا سمجھ میں آئے گا. علم النحو کی بہت سی اصطلاحات ایسی ہوں گی کہ پہلا پڑھا ہوگا تو بعد والا سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے بیٹا کلاس میں بر وقت حاضری کو یقینی بنائیں. وقت ہو گیا ہے، ابھی کل کو انشاءاللہ حاضری پہ بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی محنت پہ بھی بات کریں گے کہ یہ درس نظامی کے علماء محنت کس طرح سے کرتے ہیں، کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے درس نظامی. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی درس نظامی پڑھا اور 1400 سے زائد کتابیں لکھ دیں. اور پوری دنیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کی کتابوں پر تھیسز لکھتی ہے، ایک چیپٹر پہ جو ہے PhD کرتی ہے. حضرت جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی درس نظامی پڑھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مہارتیں عطا فرمائیں. تو یہ ہمارے بزرگ جو تھے کتنے حاضر باش تھے، کتنے پڑھائی میں کس طرح سے محنت کرتے تھے. انشاءاللہ یہ باتیں چلیں گی ابھی 2-3 دن، پھر ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف آئیں گے. تو اس لیے کوئی سبق بھی آپ لوگ جو ہے ناغہ نہ کیجیے گا. اب آپ کا سبق جو ہے الطریقۃ العصریہ کا ہوگا، ٹھیک ہے. مولانا سمیع اللہ حقانی صاحب آپ کو پڑھائیں گے، وقت ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.